آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ ہر قسم کی تعریف اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات گرامی کے لیے درود و سلام ہو رسول معظم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس مطہر پاکیزہ ذات گرامی کے لیے میں سب سے پہلے تو اپنے بھائی جناب حضرت مولانا محمد حسن سلفی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے بڑی محبت کے ساتھ یہ موقع فراہم کیا کہ میں آپ کی زیارت کر سکوں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو آپ احباب کو جزائے خیر عطا فرمائے، جو بڑی محبت کے ساتھ اتنی دیر تک ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا قرآن سننے کے بعد مجھ جیسے فقیر کی چند باتیں سننے کے لیے تشریف فرما ہیں۔ امید ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں اعلیٰ صلہ عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ احباب پہ راضی ہو جائے، آپ کو دیکھ کے خوش ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ ہم اس چیز کا انکار نہیں کر سکتے، اللہ کا خوش ہونا، اللہ کا بندوں کو دیکھ کے مسکرانا، اللہ تعالیٰ کا بندوں کو دیکھ کے ہنسنا، یہ ثابت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ السلام کی یہ حدیث واضح ہے، للہ یشد فرحا بتوبۃ عبدہ، کہ اللہ تعالیٰ جب بندوں کو دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اس بندے کے اوپر جب وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہوتا ہے۔ اور جو نبی علیہ السلام نے مثال کے ساتھ بات کو سمجھایا کہ جیسے کوئی مسافر اس کی سواری گم ہو جائے، تلاش کر کر کے تھک کے آ کر کے بیٹھ جائے، پھر وہی سو جائے، جب اٹھے تو اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی سواری ہو، دیکھ کے کہتا ہے خوشی میں، اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ رب اس سے زیادہ اپنے بندے پہ خوش ہوتا ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے۔ تو یہ اللہ کا خوش ہونا، اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا یہ ہے، لیکن ہمیں وہ کام کرنے پڑیں گے۔ اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس میں پیغام عام اللہ کی طرف سے ہے کہ مایوس نہ ہونا۔ جب کوئی بندہ رب سے مایوس نہیں ہوتا تو رب اس بندے پہ بھی خوش ہوتا ہے۔ پہلا تو یہ قرآن کے ذریعے پیغام دیا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ
أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. زور سے بولیں سبحان اللہ، ڈرے نہیں. سبحان اللہ کہنے سے جنت میں ایک درخت لگتا ہے اور ہمیں اس کا یقین ہے. اس کا ترجمہ پتہ کیا ہے؟ سبحان اللہ کا ترجمے کا پتہ ہے؟ اس لیے آپ نہیں نا ڈر کے کہہ رہے اللہ پاک ہے. سبحان اللہ، اللہ کیا ہے؟ بولو اللہ پاک ہے. جب آپ بار بار کہیں گے اللہ پاک ہے، رب بھی رحمت کا مظاہرہ کر کے تجھے پاک کر دے گا. کبھی توجہ نہیں دی ہم نے اس بات کے اوپر. رب کا قرآن کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ کی رحمت سے نا امید نہ بنا کر یہ نہ کہا کر بڑی بڑی دعائیں کی تھی سلفی صاحب. آپ کے قاری عبد الرحمن نے جمعے کے اندر اعلان کیا تھا جب روزہ افطار کرتے ہیں اس وقت دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے. میں نے بڑی دعائیں کی، میری دعا قبول نہیں ہوئی، پتہ نہیں کیا ہو گیا. ان بھائیوں کے لیے پیغام یہ ہے، میرے نبی نے فرمایا عجیب ربنا من قنوت عبادی وقرب غیرہ. غور کرنا ذرا، رب تعجب کرتا ہے اپنے ان بندوں کے اوپر، ان بندوں کے اوپر تعجب کرتا ہے جو مایوسی کی طرف جانے رہے ہوتے ہیں پھر مایوس نہیں ہوتے. غور کرنا بندوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے عازلین قانتین مشفقین. جب یہ کبھی تنگیوں کے اندر تکلیفوں کے اندر چلے جاتے ہیں، تنگی تکلیف میں بھی پھر بھی رب کے سامنے آ جاتے ہیں، پھر میرا رب ینظر الیہم ان کی طرف دیکھتا ہے. فقط دیکھتا ہی نہیں ویضحک الیہم ان کی طرف دیکھ کر کے ہنستا ہے. وَيَعْلَمُ أَنَّ فَرَجَكُمْ قَرِيبٌ. زور سے بولیں سبحان اللہ. اور ڈرتے کیوں؟ جن کو نہیں چاہیے جنت میں درخت وہ نہ بولیں. کیوں جی؟ وہ نہ بولیں. ہم تو چاہتے ہیں اللہ جی عطا کرنا، آمین بولیں اللہ جی عطا کرنا. میرے نبی نے فرمایا پھر میرا رب ان کی طرف دیکھتا ہے، پھر میرا رب ان کی طرف دیکھ کر کے ہنستا ہے. اللہ ہنستا ہے پھر یہ اللہ ہی کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے او مایوس نہ بن، اب تیری تنگی ختم ہونے لگی ہے. مایوس نہ بن، تیری دعائیں قبول ہونے کا ٹائم آ گیا. مایوس نہ بن، میرے دروازے پہ آ کے مانگ تو صحیح. ارے میرا رب تو اتنا مہربان ہوتا ہے، تو زمین پہ روتا ہے وہ آسمانوں پہ تجھے دیکھ کر کے مسکرا دیتا ہے. اور ذرا غور کرنا میرے نبی کے زمانے کے اندر یہ کہتا ہے سنی نہیں جاتی فلاں کے ذریعے سناتا ہوں، یہ کہتا ہے مانی نہیں جاتی فلاں کے ذریعے مناتا ہوں. ارے تو بالغ بھی ہے، تجھ میں شعور بھی ہے، عقل بھی ہے، ساری باتیں موجود ہیں. میرے نبی کے زمانے کے اندر چھوٹا سا بچہ 10 سال کا بچہ عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان بن گیا. مسلمان ہوا، امی کی وفات ہو چکی ہے اور اس زمانے کے اندر دستور رواج یہ چلتا تھا اگر کوئی بیوہ ہوتی تو اس سے دوسرا شادی اسی وقت کر لیا کرتا تھا. اور یہ اس کی مثال ہے کہ ام سلمہ بیوہ ہوئی، جناب صدیق کا پیغام بھی آ گیا.
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام بھی آ گیا، جس سے شادی ہوئی وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی، لیکن پیغام سب کے آگے ہماری طرح معاشرہ نہیں تھا، بیوہ بن گئی تو اس کو پھینک دیا گیا کہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ یہاں عمیر بن سعد غور کرنا ذرا، یہ یتیم ہو گئے، امی نے جس کے ساتھ شادی کیا اس کا نام ہے جلاس بن سوید، اس کے ساتھ شادی کی ہے۔ یہ بندہ کون ہے؟ مسلمان تو بن چکا ہے، لیکن ہر بندے کا ایمان اپنا اپنا، نمازیں بھی صحابہ کے ساتھ پڑھتا ہے، منافقین کے ساتھ بھی بیٹھتا ہے۔ ایک دن معاملہ ایسا بنتا چلا گیا، بچہ نوٹ کرتا ہے کہ میرا خیال تو یہ بڑا کرتا ہے، محبت بھی کرتا ہے، میری کفالت بھی کرتا ہے۔ ایک دن یہ آگے بڑا کہتا ہے چچا جی بات یہ ہے، جب میں اللہ کے نبی کے پاس ہوتا ہوں میرا ایمان بڑا ہی تازہ ہو جاتا ہے، میرا ایمان بڑھ جاتا ہے، میرا دل کرتا ہے میں اللہ کے نبی کے پاس بیٹھا رہا ہوں، مجھے آپ کی باتیں بڑی پیاری لگتی ہیں۔ وہ آگے سے کہنے لگا ہے بچے غور سے میری بات کو سن لے، اگر ہم اللہ کے نبی کی ہر بات اسی طرح سے مانتے رہے تو نحن احقر من الحمیر، ہم تو پھر گدھے سے بھی زیادہ بدتر کہلائیں گے، ہر بات نہ مانا کر۔ بچے نے جب اتنی بات سنی نا کہ جلاس کا نظریہ تو بڑا عجیب ہے، بچہ تڑپ کے کھڑا ہوتا کہتا چچا جی بات یہ ہے، آپ سے میری محبت بڑی تھی، آپ مجھ سے محبت کرتے تھے، لیکن اب بات اللہ کے رسول کی آ گئی ہے، اب بات کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی آ گئی ہے، یا تجھے رکھو یا آمنہ کے لال کو رکھو، یا تیرا ساتھ دوں یا اللہ کے رسول کا ساتھ دوں۔ پر میں تو ابھی جا کر کے بتلاؤں گا، گئے نبی علیہ السلام کو جا کر کے سارا معاملہ سنا دیا، میرے نبی نے صحابہ کو جمع کیا، صحابہ سے پوچھا بتاؤ جلاس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول 5 وقت کا نمازی بندہ ہے، لیکن منافقوں کے ساتھ تو بیٹھتا ہے، لیکن بندہ اچھا ہے، اس نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی ہوگی۔ میرے نبی نے فرمایا عمیر اس طرح سے کہتا ہے، صحابہ کہنے لگے بندہ تو سمجھدار ہے، ممکن ہے اس نے بات نہ کی ہو، غلطی بچے کو لگی ہو، آپ ذرا اسے بلا کر کے پوچھ لیجئے۔ جلاس آیا، جلاس کہتا اللہ کی قسم میں نے یہ بات نہیں کی ہے، میں نے اس طرح کے الفاظ ادا نہیں کیے ہیں، یہاں مسئلہ سمجھ جانا، میرے نبی علم غیب جانتے؟ بولو جانتے نہیں، اگر جانتے ہوتے تو کہتے جلاس تو غلط ہے، یہ کون جانتا ہے؟ اللہ باجو بندے آندے جانے کون حال ہوئے، بڑا سخی داتا نالے بڑا لج پالے، ادھی راتی خود آسمان تے ہے آمدہ، ہے کوئی میں تو منگن والا خود فرماوندہ، بڑا سخی داتا نالے بڑا لج پالے، اللہ باجو بندیاں دے جانے کون حال ہے، در دا چھڑنا تو در بڑا سونا ہے، ہس بین اونے ادو تو جدو رونا ہے، ہس بین اونے ادو تو جدو رونا ہے، رو رو منا لے اسنو نہ ویلا تھوٹا لوئے، اللہ باجو بندیاں دے جانے کون حال ہے، اس دے پیار ورگا کسے دا پیار نہیں، اس دیاں نعمتاں دا کوئی بھی
بے شمار نے، پر سب تو وڈی نعمت آمنہ دا لال اللہ باجو بندیاں دے جانے کون حال ہے۔ میرے نبی نے جب اس سے پوچھا اس نے قسم اٹھائی، میرے نبی صحابہ کے ساتھ متوجہ ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے بچے کو کچھ نہیں کہا کہ شاید بچے سے غلطی ہو گئی ہے، بچہ بیٹھا میرے نبی نے فرمایا سوچ بچے کی تو نے غلطی تو نہیں کر لی۔ میرے نبی اس کی طرف متوجہ ہو گئے جو قسمیں اٹھا رہا تھا اور وہ پہلے بچے کو بول چکا تھا، انکا طفل غرن، تو چھوٹا سا بچہ ہے، نبی تیری بات پہ توجہ نہیں دے گا۔ جب میرے نبی جلاس کے کلام ہو گئے، غور کرنا ذرا جامعۃ الاحسان کے قریب بسنے والوں مسلمانوں، مایوس نہ ہوا کرو، رب کی رحمتوں سے مایوس نہ بنا کرو۔ بچے نے رونا شروع کر دیا، آنکھوں سے آنسو آ گئے، بچہ روتا روتا آسمان کی طرف دیکھتا ہے۔ جب آسمان کو روتے ہوئے بچے نے دیکھا، غور کرنا بچہ الفاظ کیا کہتا ہے، اللہ جی تو جانتا ہے میں نے یہ جو الفاظ جا کر کے اللہ کے نبی کو تیرے رسول کو بتلائے، اس کی محبت میں آ کر کے میں نے بتلائے ہیں، مجھے اپنا کوئی لالچ نہیں تھا، تو اللہ جی جانتا ہے۔ بچہ رو رہا ہے، روتے روتے آسمان کی طرف دیکھتے آنسو زمین پہ جب آ کر کے گرے، میرے رب نے جبریل کو بھیج دیا، جا جبریل سورۃ توبہ کی یہ آیت لے کر کے میرے نبی کے پاس چلا جا، یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم۔ قرآن آ گیا، یہ جو آپ کے سامنے آ کر کے قسمیں اٹھا رہے ہیں یہ تو کفر کر چکے ہیں، اسلام لانے کے بعد دوبارہ کافر ہو چکے ہیں۔ میرے نبی پہ قرآن آیا، اللہ کے نبی نے قرآن پڑھا، جلاس نے سن لیا، میرے نبی کے سامنے آ کر کے کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ بچہ رو رہا تھا، بچے کے آنسو جاری ہے، میرے نبی آگے بڑھے، آپ نے فرمایا اہلن اہلن، آگے آ میرے پیارے بچے میرے قریب آ۔ میرے نبی نے سر پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھنے کے بعد میرے نبی نے فرمایا وفات اذنوں کا وصدقہ کا ربوں کا، وفات اذنوں کا وصدقہ کا ربوں کا فوق سبع سماوات۔ زور سے بولیں اللہ اللہ، کتنا منظر بنا ہوگا اس وقت، ذرا توجہ چاہیے۔ جو رو رہا ہے میرے نبی اسے سینے سے لگا رہے ہیں، فرمایا تیرے کانوں نے بچہ وفا کی انتہا کر دے، تیری تصدیق تو میرے رب نے ساتویں آسمان کے اوپر سے کر دی ہے، تو سچا بچہ ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس نہ بنا کر، رب تو تنہائی میں بیٹھنے والے کی بات کو بھی سن لیتا ہے، رب مجلس میں اکیلا بیٹھنے والے کی بات کو بھی سن لیتا ہے، اور جب یہ تنہائی میں آنسو گراتا ہے تو میرا رب دیکھ کر کے مسکرا دیتا ہے، ہنس دیتا ہے۔ اور میں سلفی بھائی کے توسط سے اعلان کر دوں، میرے نبی نے فرمایا من ضحک علیہ ربو، جس بندے کو دیکھ کے تیرا رب ہنس دے، غور کرنا، جس بندے کو دیکھ کے رب ہنس دے فلا حساب علیہ، اس بندے کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ مسند احمد کی روایت، جس بندے کو دیکھ کے رب ہنس دے اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔